باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الرجیم علی اعدائہ اجمعین۔ نہج البلاغہ کے تیسرے جلد میں امیر المؤمنین کا ایک فرمان ہے جو میں کئی دفعہ مجالس میں بھی جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا چکا ہوں، اور وہ فرمان ہے مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ جو آدمی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جا کے یا شہید ہو جاتا ہے یا جہاد کر کے غازی بن کے واپس آتا ہے زندہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامانی کا مظاہرہ کرے اور گناہ کو ترک کرے۔ پھر فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ پاک دامن انسان فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسرے فرمان امیر المؤمنین نے صاف فرمایا ہے جس کی عقل اس کے حیوانی خواہشات کو شکست دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ آج یہ ایک داستان بہار الانوار کی جلد نمبر 67 سے آپ کو سنانے لگا ہوں، اس سے یعنی اللہ نے اس عمل کے ذریعے امیر المومنین کے اس فرمان کی تائید اور تصدیق کی ہے۔ میں جلدی جلدی متن پڑھتا ہوں بجائے اس کے زبانیں۔ ان رجلا رکب السفینۃ بأہلہ، ایک آدمی اس نے نا وہ اپنی ہمسر کے ساتھ وہ اس کا کشتی کا سمندری جہاز کا سفر کیا، ظاہر اور بھی مسافر تھے، اس میں ایک میاں بیوی بھی تھے۔ فکسر بہم، اتفاق سے وہ کشتی ٹوٹ گئی، طوفان کا شکار ہو گئی۔ فلم ینجو ممن کان فی السفینۃ الا امرأۃ الرجل، سب جو سواری تھے وہ بیچارے جان بحق ہو گئے، یہ اس شوہر سمیت، اور پورے کشتی کے سواریوں میں سے یہ ایک خاتون جو ہے وہ زندہ بچ جاتی ہے۔ فإنها نجت على اللوح من انواع السفینہ، وہ کشتی کے کسی تختی کے اوپر یہ زندہ بچ گئی۔ حتی الجئت الى جزیرۃ من جزائر البحر، وہ سمندر کے کسی جزیرے تک جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ وہ پانی یا سمندر کے تھپیڑوں نے اس تختی کو ساحل تک پہنچایا اور یہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وکان فی ذلک جزیرت رجل یقطع الطریق، قطع الطریق فارسی میں راہزن کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ڈاکو کرنے چاہیے یا کوئی اور کرنا چاہیے۔ راہزن راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، اس کو راہزن کہتے ہیں۔ اس جزیرے میں دور دور تک کوئی آبادی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، وہ ایک راہزن رہتا تھا، آپ سادہ الفاظ میں آ گئے ڈاکو، ڈاکو رہتا تھا۔ لم يدع للہ حرمتا الا انتہکہا، کوئی حرمت اس نے نہیں چھوڑی تھی، حد کو حرمت لوگوں کی وہ حد کو حرمت رکھتا تھا۔ فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک تنہا حسین اور جمیل خاتون وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اچھا جی، فرفع راسہ الیہا، سر اٹھا اس کی طرف دیکھا۔ فقال انسیۃ ام جنیہ، تو انسان ہے یا کوئی جنی ہے؟ فقالت انسیۃ، نبی انسان ہو۔ فلم یکلمھا کلمۃ حتی جلس منھا مجلس الرجل من اہلہ، کوئی بات نہیں کی، یہ الفاظ کا ترجمہ میں نہیں کرتا، مناسب نہیں لگتا، یعنی اس نے یعنی پکا جو ہے نا وہ اس کی عزت لوٹنے کا ارادہ کیا، حد کی حرمت کا ارادہ کیا جی۔ فلما انہم بہا، اور جب وہ اسی شیطانی عمل کے بالکل قریب پہنچا، استربت، یہ خاتون کانپنے لگی، وہ لرزنے لگی۔ فقال اللہ ما لکی تضطربین، کیوں کانپ رہی ہو، کس کے کیا بات ہے؟ اچھا
افرق من هذا واومأ بيدها الى السماء، اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کے خوف سے جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہوں یا میں کانپ رہی ہوں. قال صنعت من هذا شيئا، آج تک کبھی اس طرح کی گناہ سے تو آلودہ ہوئی ہے؟ قالت لا وعزته، مجھے خدا کی عزت کی قسم کبھی اس طرح کے گناہ کا میں نے تصور بھی نہیں کیا. قال فانت تفرقین منه هذا الفرق ولم تصنع من هذا، آج تک اس طرح کا گناہ تجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے اور پھر تو کانپتی ہے اور لرزتی ہے. وانما استحرحتك استکراها، اور ابھی بھی تو اپنے مرضی سے گناہ پر راضی نہیں ہوئی، میں تجھے مجبور کر رہا ہوں. واللہ فانا واللہ اولا بهذا الفرق، پھر تجھ سے زیادہ بطریق اولا مجھے کانپنا چاہیے اس کے خوف سے جس کی زندگی یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ عزت لوٹنے میں گزر گئی ہے. والخوف احق من کی، تجھ سے زیادہ مجھے خوف زدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. قال فقام، وہاں سے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. ولم يحدث شيئا، کوئی نہ خوشگوار کہیں نہ پسندیدہ عمل سے سرزد نہیں ہوا. ورجع الى اہلہ، جی واپس ظاہر ہے دن کے وقت وہاں مطلب وہ لوٹتا تھا، لوگوں کو مال لوٹتا تھا، عزتیں لوٹتا تھا، اور پھر حسب معلوم جب اپنے گھر، اب یہ نہیں لکھا ہوا وہ خاتون کدھر چلی گئی کہیں اور پناہ میں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُ حَمْبُ إِلَّا التَّوْبَةُ وَالْمُرَاجَعَةُ، اب اس نے پکا ارادہ کیا تھا، ٹھان لیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے میں توبہ کروں گا اور آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا. فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. صَادَفَهُ رَاهِبٌ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، راستے میں ایک راہب عبادت گزار اس کو ملا، یہ دونوں ہم سفر ہو گئے. فَحَمِيَتْ عَلَيْهُمَ الشَّمْسُ، شدید گرمی تھی اور دونوں جو ہے نا وہ گرمی کی تاب نہ لا سکے. فقال الراہب للشاب، اس راہب نے عبادت گزار نے اس جوان سے کہا ادعو اللہ یذلنا بغمامۃ فقد حمیت علینا الشمس، اس جوان سے کہا تم دعا کرو، ٹھیک ہے نا، یہ گرمی جو ہے نا وہ ناقابل برداشت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی بارش کا ٹکڑا بھیجے بادل کا جو ہے نا وہ تاکہ اس کے سائے میں ہم چل سکے. فقال الشاب ما اعلم ان لی عند ربی حسنۃ، مجھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی جس کی امید سے میں دعا کروں. فاتجاسر علی ان اسأل شیئا، اور جرأت کروں اور یہ جسارت کروں خدا کی ذات میں، وہ جس کی زندگی آلودگی میں گزری ہو، میں کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں. قال فاتو انا وَتُؤْمِنُ أَنْتَ، تو پھر راہب نے کہا اچھا نہیں کرتے، ایسا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. راہب نے عبادت گزار نے دعا کی اور اس تازہ تائب جس نے توبہ کیا تھا گناہ کی قدرت کے باوجود عفت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کیا تھا، کہا کہ تم آمین کہو میں دعا کرتا ہوں. قال نعم فأقبل الراہب يدعو والشاب يؤمن، وہ اس راہب نے دعا کی اور یہ تازہ جس توبہ کی تھی وہ آمین کہتا رہا. فما كان بأسرع من ان اضلتهما غمامة، بس ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ ایک بادل جو ہے نمودار ہوا اور اس نے ان کو پر سایہ کیا، یہ دونوں اس کے سائے کے نیچے چلنے لگے. فمشیا تحت ملیہ من النہار، دن کا کچھ حصہ یہ دونوں اس بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے چلتے رہے. ثم انفرقت الجادہ، وہ دوراہا آ گیا جہاں سے ان دونوں نے الگ ہونا تھا، ایک نے مشرق کی طرف جانا تھا، ایک نے مغرب کی طرف جانا تھا یا شمال جنوب. فاخذ الشاب فی واحدۃ، وہ جوان جو ہے وہ اس نے وہ ایک اپنا راستہ لیا. واخذ الراہب فی واحدۃ، وہ جو راہب تھا عبادت گزار وہ اس نے اپنا راستہ لیا. فاذا السحاب مع الشاب، وہ جو بادل تھا نا
اس نے عبادت دار کو چھوڑا اور اسے جوان کو اوپر سایہ کرنے لگا. فقال الراہب، وہ راہب کہنے لگا انت خیر منی لک انت خیر منی لک استجیب ولم یستجب لی، تم اس سے بہتر ہے، یقین ہے مجھے کہ تیرے آمین کے نتیجے میں خدا نے دعا قبول کی ہے، میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. بہت ساری روایات کا مضمون ہے کہ وہ دعا کرنے والے میں شرائط نہ بھی ہو، اگر آمین کہنے والا، میں جمعہ کے خطبے میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، وہ گناہگار نہیں ہوتے، نابالغ بچے، وہ آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی حاجتیں ان نابالغ معصوم بچوں کی آمین کے نتیجے میں جو ہے نا وہ قبول ہو جائیں. یا یقیناً تیرے آمین کی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. اچھا پھر کہا فخبرنی ما قصتک، تیرا ماجرا کیا ہے؟ فاخبرہ بخبر المرأة، بتایا وہ اس طرح کا مجھے گناہ کا موقع ملا تھا مگر اس خاتون کو کامتے ہوئے دیکھے میں نے وہ جو ہے نا وہ شیطانی عمل کا ارادہ ترک کر دیا. غفر، اس نے کہا راہب نے، غفر لک ما مضى حیث دخل، یقیناً اس خوف کی وجہ سے اور اس عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. فانظر کیف تکون فیما تستقبل، آئندہ زندگی کا خیال رکھو کہ پھر سے اس طرح کی آلودگی تیرے اندر نہ آئے. عفت اور پاک دامنی، جی دیکھا آپ نے کہ ساری زندگی یہ ہے رسول اکرم کا فرمان، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. یا بعض روایات میں ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج وہ شکم مادر سے باہر آیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو پاک دامنی یا عفت ہے، یعنی اردو زبان میں پروفیسر صاحب یہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے پاک دامنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا صرف غیر اخلاقی یا جو اخلاقی بے راہ روی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اپنے معلومات میں اضافہ کے لیے؟ رشوت نہیں لیتا وہ پاک دامن ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو شامل ہے. رشوت لے سکتا ہے فعفا، پاک دامنی مظاہرہ کر کے. بندے خدا بیٹھا ہوا ہے 2 کروڑ کی پیشکش کی، ایک پٹھان کا سونا پکڑا تھا، یہ تفتیشی اثر تھے، یہ آپ اگلے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، کمرے میں یہ دونوں تھے، بس تیسرا خدا تھا، کہا 2 کروڑ لے لے، یہ چھوڑ دے میرا سونا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہوتا ہے. یہ 2 کروڑ کسی کو پتہ نہیں ہے، 2 کروڑ لے کے جیب میں ڈال دیتے، اس کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے جی، وہ پتہ نہیں شاید ان کو مزید نوکری بھی نہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، آرام سے جو ہے نا مسجد میں مسیح توڑ بن جاتے، نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ٹھکرا دیا ہے، رشوت ٹھکرا دیتا ہے آدمی، سود ٹھکرا دیتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ نگاہیں نیچے رکھو، اجنبی عورت سامنے نیچے رکھو، مقامات تک پہنچو گے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھو، مقامات تک جو ہے نا وہ پہنچو گے. امیر المومنین ہماری جان آپ کے نام پر نثار ہو، فرمایا مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے کا اجر اور ثواب قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے، یا برابر ہے، یا پاک دامن کا ثواب شہید سے بھی زیادہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.